سامعین کرام، میں بیان کر رہی تھی کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو پورا علم لے اور پورا علم دے، نہ گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے، نہ ملاوٹ کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی ملاوٹ ہونے دیتا ہے۔ جتنا علم لیتا ہے پورا پورا لیتا ہے، اور ہر پیغام میں انقلاب ہوتا ہے۔ انقلاب کے اثرات نظر خود بخود ہی لوگوں کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انقلاب کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، انقلاب کے مخالف بھی آتے ہیں، انقلاب کے منکر بھی آتے ہیں، اور ہر دور میں آتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں آتے ہیں، ہر صدی میں آتے ہیں، ہر سال میں آتے ہیں، لیکن وہ رسوا ہو کے ہی جاتے ہیں۔ چلتے ہیں، بات آگے بڑھاتی ہوں کہ علم بھی آخری ہے اور پیغمبر تک، اور علم آخری پیغمبر تک آ گئی ہے بات، اور پیغمبر آخری بڑا عظیم ہے، بڑا منفرد ہے، بڑی خصوصیت کا حامل ہے، بڑے بڑے معجزات کا حامل ہے۔ آخری پیغمبر میں سارے پیغمبروں کی جھلک موجود ہے، اور اس پیغمبر میں سارے نبیوں کے، سارے پیغمبروں کے پیغام کی جھلک موجود ہے، اور اس پیغمبر میں سارے پیغمبروں کے علم کی جھلک موجود ہے۔ یہ سارے پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبروں کے پیغام کو لے کر آیا ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبروں کے پیغام کو یہ آخری پیغمبر لے کر آیا ہے۔ سمجھو نقطہ سمجھو، یعنی سارے پیغمبروں کے اوصاف کو لے کر آیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے علم کو ڈھونڈنا ہے تو وہ اس کے اندر ملے گا، آخری پیغمبر کے اندر ملے گا آپ کو، اور جس پیغمبر کی خوبی ڈھونڈ رہی ہے وہ اس کے اندر ملے گی۔ ہر خوبی سے یہ مزین ہے۔ آخری پیغمبر جو پیغام لایا ہے، اس جیسا پیغام بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیغام بڑا ہی خوبصورت ہے، نورانی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس پیغام جیسا پہلے کوئی پیغام آیا ہی نہیں، اور بعد میں بھی نہیں آئے گا۔ اس کی پہلے بھی کوئی نہیں ہے، اور بعد میں بھی کوئی نہیں اس جیسا پیغام آیا۔ اس پیغمبر کو جو پیغام ملا ہے، اس جیسا پیغام بھی کوئی نہیں ہے۔ سننے والے کہتے ہیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی باجی جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رسول نہیں ہے، اس پیغمبر جیسا کوئی نہیں پیغمبر ہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے، لیکن پیغام تو سب کا ایک ہی تھا نا کہ لا الہ الا اللہ۔ باجی جان، اس میں منفرد بات کون سی ہے؟ یکتا بات کیا ہے؟ علیحدہ بات کیا ہے؟ پیغام میں وہ خوبی کون سی ہے جو آپ بتانا چاہتی ہو؟ سنو، غور سے سنو میری بات۔ سب نبیوں نے، سب پیغمبروں نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی نے کہا آدم صفی اللہ، کسی نے کہا تھا نوح نجی اللہ، کسی نے کہا تھا عیسیٰ روح اللہ، کسی نے کہا تھا موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہہ رہا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی صفی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی نجی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی روح اللہ کہہ رہا ہے، کوئی کلیم اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ذبیح اللہ کہہ رہا ہے، نبی اللہ کوئی نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ نقطہ سمجھو، پیغام بھی انقلابی ہے، نبی بھی انقلابی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ محمد مجتبیٰ نہیں کہا، ہے لیکن پیغام میں نہیں کہا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو دوسرے 1,24,000 پیغمبر اور رسول آئے ہیں، ان کے پیغام میں نبوت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ رسالت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس نبی کے پیغام میں رسالت کا ذکر کیوں ہے؟
پتہ چلا کہ رسالت میں بھی لاجواب ہے، پیغام میں بھی لاجواب ہے۔ توجہ کریں توجہ، سب سے پہلے نبی آیا، اس نے کلمہ پڑھایا، پہلے نبی کے بعد میں انقلاب آیا، پہلے نبی آیا، پھر بعد میں انقلاب آیا، پہلے نبی پیچھے پیچھے انقلاب۔ اس آخری نبی کو جو کلمہ ملا، اس کے بعد کوئی پیغام آئے گا ہی نہیں، نہ کلمہ آئے گا اور نہ ہی کوئی پیغام آئے گا، نہ تبدیل ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، نہ کم ہوگا، کیونکہ پورا انقلاب آیا ہے۔ اب جو آخری نبی آ رہا ہے اس جیسا کوئی نبی نہیں، اور جو انقلاب آ رہا ہے اس جیسا کوئی انقلاب نہیں۔ یہ دین سب دینوں پر غلبے کے لیے آیا ہے، یہ دین قیامت تک برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔ اب خود دیکھ لیں، 1500 صدیاں گزر گئی ہیں، نہ دین کی تعریف ختم ہوئی ہے، نہ قرآن مجید کی تعریف ختم ہوئی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ختم ہوئی ہے۔ 1500 صدیاں گزر گئی ہیں، اور علماء کرام تقریریں کرتے ہیں، ایسی ایک سے بڑھ کر ایک کرتے ہیں، اور 1500 صدیاں گزر گئی ہیں الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں کیسا انقلاب آیا ہوا ہے، کیسا پیغام آیا ہوا ہے، جس کی تعریف قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ دین صحابہ کرام سے لے کر ہم تک پہنچا ہے، 1500 صدیاں گزر گئیں، دین مومنوں کے سینوں میں ہے، آج بھی محفوظ ہے قرآن مجید۔ دیکھیں مومنوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، یہ دین قیامت تک پھیلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اور سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں، الحمدللہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، اور پھیلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، پوری دنیا منور ہو جائے گی، لیکن دین نہیں مٹے گا، کفر مٹ جائے گا، دنیا مٹ جائے گی، دین زندہ رہے گا۔ آج یہ پیغام مٹ نہیں سکتا، پڑھا جاتا رہے گا، پڑھایا جاتا رہے گا، سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے یہ دین تو معلوم تو یہ ہوا کہ پیغمبر کا پیغام بھی انقلابی ہے، پیغمبر تو انقلاب